آداب، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں عروج عباس، ایڈوکیٹ، جرنلسٹ اینڈ پریزیڈنٹ آف انٹرنیشنل نوبل ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی رجسٹرڈ 1986 آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ طنز و مزاح کے شہنشاہ ابراہیم جلیل صاحب کا ایک مضمون حاضر ہے، عنوان ہے دوسرے کی بیوی۔ جناب، میرے دوستوں کی بیویوں کو مجھ سے یہ شکایت ہے کہ میں اپنی بیوی کو ان سے ملنے نہیں دیتا، اور مجھے اپنے دوستوں کی بیویوں سے یہ شکایت ہے کہ وہ صرف ملنے کے لیے میری بیوی سے نہیں ملتی، بلکہ اپنی عمارت کا روب جھاڑنے کے لیے میری بیوی کو اپنے ہاں بلاتی۔ میری بیوی جب کسی دوست کی بیوی سے مل کر گھر لوٹتی ہے تو اس کا پہلا جملہ یہی ہوتا: ایک تم بھی شوہر ہو، اور وہ ایک شیخ رحمت الہی بھی شوہر ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کی سالگرہ پر ایک ریفریجریٹر خرید کر دیا ہے۔ ہم ایک آہ سرد بھر کر بیوی کو سمجھاتے ہیں، رحمت الہی پر رحمت الہی نازل نہ ہوگی تو کیا ابراہیم پر نازل ہوگی؟ ابراہیم کا کام تو قربانی دینا ہے بیگم۔ بیوی چڑھ کر کہتی ہیں، تمہیں تو صرف باتیں بنانا آتا ہے، اور تمہارے دوست ذاتی مکانات پہ مکانات بناتے چلے جا رہے ہیں۔ کل میں بیگم شجاعت علی کا نیا مکان دیکھنے گئی تھی۔ واہ، کیا مکان ہے! قصر سلطانی نظر آتا ہے۔ ہم بیوی کو سمجھاتے ہیں، کاش تم یہ بھی جانتی کہ شجاعت علی صاحب نے یہ قصر سلطانی بنا کر علامہ اقبال کی روح کو دکھ پہنچایا ہے۔ میں تو علامہ اقبال کی نصیحت پر چلوں گا۔ بیوی چل کر کہتی ہے کہ اگر ایسے ہی علامہ اقبال کی نصیحت پر چلنے والے ہو تو پھر چلو، پہاڑوں کی چٹانوں پر بسیرا کر لیں، یہاں پیر الہی بخش کالونی کے کوارٹر میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ ہم لاجواب ہو جاتے ہیں تو بیوی کو ہم پر ترس آتا ہے، اور وہ کہتی ہے، چلو جو بھی ہو تم، خدا کی قسم لاجواب ہو۔ چلو کم از کم یہ گھر میں چولہے تو لگوا دو۔ یہ نگوڑ پرانے اسٹوؤں میں پمپ لگاتے لگاتے برا حال ہو گیا ہے۔ کل میں خواجہ حسین کی بیگم سے ملنے گئی تھی، انہوں نے سوئی گیس کے چولہے لگوا رکھے۔ ہم بیوی کو تسلی دیتے ہیں، اچھا ہم بھی سوئی گیس کے چولہے لگوا دیں گے۔ بیوی خوش ہو کر پوچھتی ہے، کب؟ ہم جواب دیتے ہیں، جب ہم ایک ذاتی مکان خرید لیں گے۔ بیوی اور زیادہ خوش ہو کر پوچھتی ہے، ذاتی مکان کب خریدو گے؟ ہم جواب دیتے ہیں، جب ہمارے پاس کم از کم 52,000 روپے ہوگا۔ بیوی بڑے اشتیاق سے پوچھتی ہے، اور ہمارے پاس 52,000 روپیہ کب تک جمع ہو جائے گا؟ ہم دور مستقبل میں دیکھتے ہوئے جواب دیتے ہیں، جب ہم وزیر ہو جائیں گے۔ بیوی خوشی سے اچانک تمتماتے ہوئے چہرے سے پوچھتی ہے، تم وزیر کب بنو گے؟ ہم نہایتی معصومیت کے ساتھ جواب دیتے ہیں، یہ تو ہم نہیں جانتے۔ اور ہماری بیوی کٹر مومنہ ہے، مایوسی کو کفر سمجھتی ہے، اس لیے سخت اسلامی لہجے میں پوچھتی ہے، خدا نہ خواستہ اگر تم وزیر نہ بن سکے تو ہم جواب دیتے ہیں، تو کیا ہوا؟ بس پھر اسٹو میں پمپ مارتی رہنا۔ یہ تلخ جواب سن کر بیوی روحاسی سی ہو جاتی ہے، تو ہم اس کٹر مومنہ کو مایوسی کے کفر سے بچانے کے لیے مثالیں دیتے ہیں۔ بیگم، کل تم ہمارے پڑوسی ابراہیم خان کی بیگم سے ملنے گئی تھی، اور تم نے کہا تھا کہ ان کے گھر میں ریڈیو تک نہیں ہے، جبکہ تمہارے گھر میں تو ریڈیو بھی ہے۔ بیوی بیزاری سے جواب دیتی ہے، ان کے میاں کا نام بھی تو ابراہیم ہے۔ ہم جھیپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا وہ مصطفیٰ علی کی بیگم، تم نے کہا تھا کہ ان کے پاس صرف 2 ساڑیاں ہیں، ایک ساڑی وہ پہنتی ہیں تو دوسری ساڑی دھو کے ڈالتی۔ بیوی اترا کر کہتی ہیں، جھوٹ بولنے سے کیا فائدہ، مصطفیٰ علی صاحب کی تو شادی ہی نہیں ہوئی ابھی۔ ہم موضوع سے نہ ہٹنے کے لیے کہتے ہیں، چلو مصطفیٰ علی کی بیگم نہ صحیح، استفا علی کی بیگم صحیح، تم نے کسی نہ کسی بیگم کے بارے میں کہا تھا کہ ان کے پاس صرف 2 ساڑیاں ہیں۔ بیگم کہتی ہیں، لیکن تم
ان کی بیگم سے میرا مقابلہ کیوں کر رہے ہو؟ ہم سمجھاتے ہیں بیگم آدمی اگر اس دنیا میں خوش رہنا چاہتا ہے تو اسے ہمیشہ اپنا مقابلہ اس آدمی سے کرنا چاہیے جس کے مقابلے میں وہ زیادہ اچھی حالت میں۔ اگر تم اپنے سے زیادہ خوشحال لوگوں سے اپنا مقابلہ کرو گی تو زندگی بھر اسی طرح دکھی رہو گی اور مغموم رہو گی، اسی طرح روتی رہو گی۔ یہ نہ دیکھو کہ تمہارے پاس کیا کیا نہیں ہے اور دوسرے کے پاس کیا کیا ہے اور تمہارے پاس کیا کیا ہے، تبھی تم خوش رہ سکتی ہو۔ بیوی ایک ٹھنڈی سانس بھر کے کہتی ہے جانے ہمارے گھر میں خوشی کب آئے گی؟ ہم فوراً جواب دیتے ہیں جب تک تم دوسروں کی زندگی میں جھانکتی رہو گی خوشی کبھی تمہارے گھر میں داخل نہیں ہوگی۔ گھر سے نکلنا چھوڑ دو پھر تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ رحمت الہی کے گھر میں ریفریجریٹر ہے، خواجہ حسین کیا سوئی گیس کے چولہے ہیں، اور سلطان کیا ریڈیوگرام ہے، نسیم کے پاس کار ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تمہارے اس وغیرہ وغیرہ پر لعنت ہے، بیوی کا حکم سراخوں پر، وغیرہ وغیرہ ختم۔